السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے نظر بد کا وظیفہ بھی شیئر کروں گی اور میں نے کچھ بنایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بتاؤں گی نہیں، بس آپ دیکھیے گا اور سمجھ جائیے گا کہ بہت آسان سی گھر میں پڑی ہوئی بیکار سی چیزیں تھیں، ان کے ساتھ میں نے ایک چھوٹا سا بنایا ہے ٹیبل، جس کے اوپر ٹیبل کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے۔ چیلنج آگے چلتے ہیں کہ آج نظر بد سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں ایک گروہ ایسا تھا جو شرط لگا کر نظر لگاتا تھا۔ اس کے بارے میں جب یہ آیت آئے گی تو تفصیل سے ذکر ہوگا۔ ابھی وظیفہ شیئر کرتے ہیں تو وظیفہ یہ ہے کہ وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی آخری 3 آیات ہیں۔ آپ اس کو 3 یا 7 مرتبہ پڑھ کر جس کو نظر لگے اس پہ دم کرے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ تو اب بڑھتے ہیں آیت نمبر 120 میں، جس میں ذکر تھا لڑکے کی فرما برداری کا اور ایک فرشتے کا جو انسانی روپ میں آیا تھا، اور وہ لڑکے کو اس شرط پر زیادہ سے زیادہ قیمت بتا رہا تھا کہ وہ اپنی والدہ سے نہ پوچھے، مگر وہ لڑکا فرما بردار تھا اپنی والدہ کا، اس لیے وہ نہ مانا۔ بہرحال اس کی والدہ سمجھ گئی کہ وہ خریدار نہیں بلکہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اب اس کی بار اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب اگر آئیں تو پوچھنا کہ کیا گائے بیچنے کا ہمیں حکم ہے کہ نہیں۔ تو لہٰذا اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ابھی نہیں، ابھی اس کو روکے رکھو، اور جب بنی اسرائیل آپ سے گائے لینے آئیں تو اس کی قیمت یہ طے کرنا کہ جب آپ لوگ اس کو ذبح کرو تو اس کی کھال میں جتنا سونا بھرا جائے وہی اس کی قیمت ہے۔ اور وہ نوجوان گھر آیا اور سارا قصہ اپنی والدہ کو سنایا۔ لہٰذا گائے کو ان لوگوں نے گھر میں رکھا، اور جب بنی اسرائیل گائے کی تلاش میں ان کے گھر تک پہنچے تو اس نوجوان نے وہی قیمت لگائی جو فرشتے نے طے کی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل والوں کو دے دی گئی۔ اس سارے واقعہ سے بہت سے مسائل بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جیسا نمبر 1 اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرنا، نمبر 2 غیبی فیض قربانی اور خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے، نمبر 3 اپنے مال کو اللہ کے سپرد کرنے سے اس میں برکت ہوتی ہے، نمبر 4 والدین کی فرما برداری سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور نمبر 5 رائے خدا میں عمدہ سے عمدہ مال دینا چاہیے، نمبر 6 گائے کی قربانی افضل ہے۔ آگے آیت نمبر 121 میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ گائے ذبح کرنا چاہتے تو اتنے سوال نہ پوچھتے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر مردے نے زندہ ہو کر بتا دیا تو سارا راز کھل جائے گا، مگر وہ اپنے ہی بے تکے سوالوں سے پھنس گئے اور گائے کی بھی اتنی گراں قدر قیمت ادا کرنا پڑی۔ آیت نمبر 122 میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کی اور اس کا ایک عضو مردے کو مارا گیا، اور وہ مردہ جو ہے بحکم الہی زندہ ہوا، اور اس کے منہ سے ایک خون کا فوارہ نکلا، اور اس نے اپنے چچزاد بھائی کا نام بتا دیا۔ اس کو بھی مارنا پڑا، برے مجمع میں اس نے بھی اقرار کر لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد شرع کا حکم ہوا کہ اس سے ایک اور مسئلہ بھی سامنے آتا ہے کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا، لیکن اگر عادل نے باغی کو قتل کیا، یعنی انصاف کرنے والے نے جسے لوگوں کی رضامندی حاصل ہو، انصاف کرنے پر اس نے ایک مجرم یعنی باغی جو جرم کر کے بھاگ گیا ہے اس کو قتل کیا یا کروایا، کسی حملہ ور سے جان بچانے کے لیے کوئی اس سے قتل ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو بچاتے بچاتے مارنے والا خود مر گیا، تو بھی اس صورت میں مقتول کی میراث سے محروم نہ ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اگر جو میری کاوش آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اللہ حافظ۔ بیل والا بٹن ضرور دبا دیا کریں تاکہ آپ کے بلاوے پر میں پھر سے آ سکوں۔ انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات اگلی آیت میں، اور یہ دیکھیں میرا ٹیبل بھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور یہ کیا تھا، اس میں تھا جو کیک کا جو ہوتا ہے وہ تھا، اور 2-3 خالی ڈبے تھے، موٹے موٹے گتے تھے میرے پاس اس کو، اور گلو گن تھی وہ بھی گھر میں پڑی ہوئی تھی، گلو بھی تھا، تو اس کے ساتھ میں نے یہ جوڑا، اور دیکھنا اچھا لگتا ہے ٹیبل کے اوپر رکھ کے، ایک چھوٹا سا اس کے اوپر گلدان رکھ دیں تو